نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 تلاوت کی۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اس کی تطہیر کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اس میں اعتکاف کرنے والوں اور اس کے آس پاس رہنے والوں کے لیے رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ دیکھیں، بیت اللہ زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ سب سے پہلے اللہ نے زمین پر اپنے گھر کو بنایا۔ بیت اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ مختلف روایات سے ثابت ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کو فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، اور ایک ضعیف روایت یوں بھی ہے کہ غار حرا، کوہ طور، طور زیتا، لبنان کے پہاڑ اور جودی مقام کی مٹی لے کر اس کو بنایا گیا، لیکن یہ روایت زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد شیس علیہ السلام نے بھی بنایا، نوح علیہ السلام نے بھی طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کو بنایا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی مل کر بیت اللہ کو بنایا، اور اس کے بعد مشرکین نے بھی تعمیر کی تھی۔ تو بہرحال عہدنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عہد لیا۔ اچھا، عہد امر کے معنی میں ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے ان کو وحی بھیجی، اچھا کس کو بھیجی؟ ہم نے حکم دیا، عہد لیا، اِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ، کہ تم پاک رکھو یا پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف اس سے دو معنی مراد ہے۔ ایک تو مراد کہ جو لوگ بیت اللہ کا چکر لگاتے ہیں، 7 چکر لگانے کو ایک طواف کہا جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا طواف سے مراد اس کی زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے، جو ویسے بھی دور سے چل کر بیت اللہ آتا ہے تو گویا وہ بھی زیارت اور طواف کے لیے آ رہا ہے۔ تو جو صرف زیارت کے لیے آئے، صرف نماز کے لیے آئے، یا پراپر طواف کے لیے آئے، ان کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ والعاکفین، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے،
اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ عاکفین کا ایک مطلب جو وہاں پر اعتکاف کریں، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا سنت اعتکاف ہے، اور ویسے بھی نفلی اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ خاص نہیں ہے۔ 1 دن کا نفلی اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، آدھے دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، 1-2 گھنٹے جو مسجد میں گزارے گا اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اور عاکفین کا دوسرا مطلب جو بیت اللہ کے آس پاس رہتے ہیں، المقیمین عندہ، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اس میں دونوں آ گئے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس کے بھی 2 مفہوم آ گئے، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ایک اشارہ تو اس بات کی طرف ہے کہ بیت اللہ میں آ کر کوشش کرو زیادہ سے زیادہ طواف کرو، زیادہ سے زیادہ رکوع سجدے یعنی نمازیں پڑھو، اور اعتکاف کی نیت سے آؤ۔ بیت اللہ میں 1 گھنٹے کے لیے بھی آؤ تو نیت اعتکاف کی کر کے آؤ۔ دوسرا، بیت اللہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آؤ تو زیادہ سے زیادہ طواف کرو۔ تیسرا، بیت اللہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آؤ تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ نمازیں پڑھو۔ یا رکوع اور سجدہ کہاں؟ اب ظاہر ہے کہ رکوع اور سجدہ نماز میں ہوتا ہے، تو نماز میں تو قیام بھی ہوتا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ بھائی رکوع جب کہہ دیا، سجدہ جب کہہ دیا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رکوع تب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے قیام ہو۔ آدمی کھڑا ہوگا تو رکوع میں جائے گا، آدمی کھڑا ہوگا تو سجدے میں جائے گا، تو قیام خود ہی اس معنی سے مستنبط ہو گئے، اسی لیے اس کو الگ سے ذکر نہیں کیا۔ پھر اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ میں جاتا ہے تو وہ زیادہ طواف کرے یا زیادہ نماز پڑھے، کیا افضل ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے افضل یہ کہ وہ زیادہ طواف کرے، اسی لیے کہ نماز کا موقع تو انہیں ہر وقت ملتا ہے، اور نماز کا ٹائم تو مخصوص ہوتا ہے، دن میں 5 ہوتی ہے، لیکن طواف تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، سارے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اور جمہور کا قول یہ ہے کہ وہاں پر نماز زیادہ افضل ہے، ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال طواف بھی کیے جائیں، نمازیں بھی پڑھی جائیں۔ وعہدنا، ہم نے عہد کیا یا حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، انطہرا، کہ پاک رکھیے۔ پاک رکھنے کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک تو اس کو ظاہری نجاست سے پاک رکھے، اس میں کوئی کچرا نہ ہونے دے، اس کو آلودہ نہ کرے، اس میں کوئی تنکا، کوئی بال وغیرہ پڑا ہوا نظر آئے اس کو اٹھا لے، کوئی دھول مٹی ہو اس کو جھاڑو سے صاف کر دے، ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب کہ اس کو باطنی نجاست سے بھی پاک کرے، اس میں شرک نہ ہونے دے۔ بھائی پہلے مشرکین بیت اللہ میں ننگا طواف کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ آج کے بعد بیت اللہ میں کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ بیت اللہ میں انہوں نے بت نصب کر رکھے تھے، آپ نے اعلان کروایا سارے بتوں کو توڑ دیا جائے، آج کے بعد کوئی بیت اللہ میں بت نہیں رکھ سکتا۔
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس آیت کو پڑھتے رہیں اور ایک ایک بت کو گراتے رہیں. باطنی نجاست سے پاک رکھنے کا مطلب یا بت پرستی نہ ہو، یا بتوں کی پوجا پاٹ نہ ہو، یا شرک نہ ہو. فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا، وہاں پر بے حیائی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، وہاں پر جھگڑا نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو. ایون کہ باپ کا قاتل بھی آپ کو وہ سامنے نظر آ جائے، آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے. تو پاک کرنے کا ایک مطلب ظاہری نجاست سے پاک رکھو، دوسرا مطلب باطنی نجاست سے پاک رکھو. بلا الہ الا اللہ، وہاں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو تو شرک سے بچ جاؤ گے. اب جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو بنا رہے ہیں، این اسی وقت حکم دیا میرے گھر کو پاک رکھو. تو کیا بیت اللہ میں پہلے سے کوئی بت پرستی ہو رہی تھی جو یہ حکم دیا گیا؟ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہاں پہلے سے وہاں پر کچھ بت وغیرہ تھے، اسی لیے کہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے. اور دوسرا مطلب کہ تعمیر کے وقت تمہاری نیت خالص اللہ کی رضا ہو. اس گھر کو بناتے وقت تمہاری خالص نیت اللہ کی رضا ہو. بھائی بخاری شریف حدیث کی سب سے مستند اور معتبر کتاب ہے، اور قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے. اس بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جس کی نیت اللہ رسول کو راضی کرنے کی ہوگی، چھوٹا عمل بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. چھوٹا عمل تعظمہ النیہ، نیت اس کو بڑا کر دے. اور بہت بڑا عمل ہے، مسجد بنانا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن نیت خراب تھی منافقین کی، آپ نے فرمایا اس مسجد کو ڈھا دو، گرا دو اس مسجد کو. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کو بناتے وقت آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا. قل اے نبی کہہ دیجئے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین صرف اس کی رضا کے لیے، لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیک عمل کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولو، میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر اس عمل کے دوران بھی اپنی نیت کو چیک کرو کہ آیا میرا مقصد کس کو راضی کرنا ہے. اور عمل کر چکنے کے بعد بھی اپنے دل پر توجہ ڈالو، نیت میں کوئی فرق، کوئی کھوٹ تو نہیں آیا. اسی لیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. قرآن کریم میں مسجد قباء کو کیا کہا گیا؟ وہ مسجد اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، جس کی بنیاد تقوی پر ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا جو گھر ہوتا ہے اس میں وہی کیا جائے جس کے لیے وہ بنا ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرا اونٹ گم گیا ہے، اگر کسی کو میرے اونٹ کے بارے میں پتہ ہو تو مجھے بتائیں. یعنی اس نے گمشدہ اونٹ کا اعلان کیا. آپ کو پتہ ہے
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کی مدد کرتے تھے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاتے تھے، بے کسوں کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور اس کو بد دعا دی، لا وجدتا، تیرا اونٹ تجھے نہ ملے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ مسجدیں اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں جو مسجدوں کا مقصد ہے، اور پھر فرمایا مسجد تو نماز کے لیے ہے، مسجد تو لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، مسجد تو قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، مسجد تو دعاؤں کے لیے ہے، مسجد ان چیزوں کے لیے نہیں کہ تم اپنی دنیا کی چیزیں خریدو اور فروخت کرو، یا تم اپنی گمشدہ چیزوں کا اعلان کرو۔ ہاں، علماء نے یہ لکھا ہے، قرآن اور حدیث سے مستنبط کیا ہے کہ ایک انسان بہت قیمتی ہے، بلکہ ایک انسان کی حرمت اللہ کو بیت اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان مر جاتا ہے یا کوئی انسان گمشدہ ہو جائے، اس کا اعلان تو کیا جا سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی گمشدگی کا اعلان مسجد میں نہ کیا جائے۔ ایک آدمی مسجد میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے نہیں مانگتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ یہ جو مسجد کے دروازوں پر مانگنے والے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ان کو اجازت نہ دی جائے، ان کو دیا بھی نہ جائے، ان کو دینا گناہ ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ پھر عورتوں کا مسجد میں آنا، پھر وہ اتنا زور سے مانگتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خلل آتا ہے، آپ کی تلاوت میں خلل آتا ہے، آپ کے ذکر میں خلل آتا ہے، آپ کے بیان میں خلل آتا ہے، آپ کی دعا میں خلل آتا ہے، آپ کے مراقبے میں خلل آتا ہے، یہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے۔ تو فرمائے مسجدیں اسی لیے بنائی گئی جو اس کا مقصد ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو اسی لیے مسجد کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔